السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ سوشل میڈیا دہشت گردی نے آج ایک نئی عروج کو چھو لیا ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس ایک حادثے کو ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ کے ہوم آفس سے آفیشلی رجوع کر لیا ہے۔ کس معاملے پر؟ میرے سامنے موجود ایک خبر بتا رہی ہے پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے آرمی چیف کے قتل کے مطالبے کی ویڈیوز۔ جی ہاں، پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے آرمی چیف پاکستان کے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے قتل کے مطالبے کی ویڈیوز زیر گردش ہیں، اور یہ سنی سنائی کوئی بات نہیں ہے۔ جب حکومت برطانیہ کا دروازہ آفیشلی کھٹکھٹا دیا گیا ہے تو اٹ مینز کہ کہیں کچھ نہ کچھ صداقت تو اس میں ہے۔ خبر کے مطابق پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسی ویڈیوز زیر گردش ہیں جن میں آرمی چیف کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک پلیٹ فارم سے مسلسل انتشار اور تشدد کی کالز کی جا رہی ہیں، ان عناصر کے خلاف مقدمہ کیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان میں تشدد، بے امنی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ بھی امید ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان کی اس شکایت کو ٹیک اپ کیا جائے گا فی الفور، اور اس معاملے سے قانونی طور پر نپٹا جائے گا۔ دوسری جانب ایک خبر کے مطابق اچکزئی، جن کو عمران خان صاحب نے ٹاکس کا، مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے، جو آج کل کائنڈ آف قائد تحریک چل رہے ہیں، وہ بھی تنگ آ گئے ہیں سوشل میڈیا جہادیوں سے، انقلابیوں سے۔ ایک خبر کے مطابق محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت اچھالنے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ میرے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہونے جا رہے ہیں جناب فیصل چودھری صاحب۔ آپ وکیل ہیں، آپ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں کافی عرصے سے۔ کسی تعارف کی یوں تو ضرورت نہیں تھی، تاہم پھر بھی رسم تھی، اس لیے میں نے تعارف کرایا۔ فیصل صاحب السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم السلام۔ سر جناب من بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں لفٹ کرائی۔ پوچھنا مجھے یہ تھا کہ خاصا خوفناک الزام لگایا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ثبوت اور شواہد ناکافی ہوں گے۔ حکومت پاکستان آفیشلی برطانیہ کے ہوم آفس کو جو ہے خط لکھ رہی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قتل کے حوالے سے کچھ ویڈیوز جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سر آپ کا جواب سننا چاہوں گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انفرادی ایکشنز ہیں، یہ لوگوں کے یہ بھی قابل مذمت ہیں۔ دیکھیے، یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، یہ تو بالکل ہی کوئی ایسی بات ہے جس کی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی۔ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی جو آگے جو ہے وہ بہت نقصان ہے، اور اسی قسم کی جو یہ انفارچونیٹ بدقسمت باتیں ہیں جس سے توازن قائم نہیں رہتا۔ اب دیکھیے نا، یہ بات کرنے والی ہے کوئی، جس کسی نے بھی کی ہے ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آفس کو اس سے بالکل تعلقی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اور اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ تو لغو باتیں ہیں، بکواس باتیں ہیں، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے سر وہ کم ہے۔ سر لیکن دوسری جانب ایک جو رجحان دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ پہلے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو راؤٹ کیا جاتا ہے، وائرل کیا جاتا ہے، کما حقوق اس سے استفادہ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انڈیویجول کا ایکٹ تھا، جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا۔ عمران ریاض خان، معید پیرزادہ، شاہین صہبائی، وجاد سعید خان، اور بہت سارے نام ہیں کہ جو میں لے سکتا ہوں، عادل راجہ، اور وہ کوئی عسکری کر کے ہیں، کیا اس کا نام ہے، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مواقع پر، جن کی ایک تاریخ ہے پی ٹی آئی کے حمایت میں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی۔ سر یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر مرتبہ انہی باتوں کو، ان سب باتوں کو انڈیویجولز ایکٹ کہہ کر کے اور ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر اس سے جو ہے وہ کوئی استثناء نہیں لیا جاتا؟ میں سب بات جن لوگوں کا آپ نے نام لیا یہ پی ٹی آئی کا آفیشل تو نہیں ہے نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے، یہ سارے خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے اگر جنرل سیکرٹری کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے
یا ان کے جو ابھی باہر قیادت ہے اس کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی ذمہ داری بھی لیں. لیکن اگر کوئی ایسے ہی یہ بات ان کو بھی سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں یہ تو مصیبت کریٹ کرتے ہیں الٹا پی ٹی آئی کے لیے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ خود کیونکہ باہر ہیں اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود کو محفوظ کر کے تو باقیوں کو غیر محفوظ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور اس قسم کی باتوں کو میں تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا اور میں نے کبھی پہلے بھی کبھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں ایسا آدمی ہوں کہ جو کہ سوشل میڈیا یا کسی جگہ غلط بات ہو تو میں اس کی وکالت کروں. میں اپنے معاملات میں بڑا کلیئر ہوتا ہوں اور اس قسم کی گفتگو جو ہے خاص پاکستان کے آرم فورسز کے چیف کے خلاف اور جیتی ہوئی فوج کے خلاف جو ہے ہاری ہوئی بھی نہیں کرتے. اپنی فوج ہے ہماری، یہ فوج جو ہے ہمیں بڑی عزیز ہے اور ہماری اپنی فوج ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. تو یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہمدرد تو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے الٹا نقصان کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا بھی ہے. جو یہ آپ غیر متوازن اور یہ جو آپ کشمکش یا تناؤ دیکھتے ہیں ان میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں کہ وہ ان سے دور رہیں اور ایسی چیزوں کو بالکل اپنائیں نہیں اور ان سے جو ہیں وہ پرہیز رکھیں. اگر وہ عمران خان کے لیے بہتری سمجھتے ہیں، پارٹی کے لیے بہتری سمجھتے ہیں تو ملک کے لیے بھی سمجھیں. اور گلے شکوے ہیں اپنی جگہ، وہ ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار بھی اور ہوتے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار ہی درست نہیں ہے نا جی جو بھی یہ کر رہے ہیں. جن کا آپ نے نام لیا ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سر بالکل آپ نے درست فرمایا، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن حیرانی کی بات کہوں یا خوشگوار حیرت ظاہر کروں اس بات پہ کہ عین اس وقت جس وقت عمران خان صاحب پاکستان میں موجود تھے، پاکستان میں تو وہ ابھی ہیں، جس وقت وہ اقتدار میں تھے اور وہ باقاعدہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے تھے، ان کے آس پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت تعداد میں سیکیورٹی ہوا کرتی تھی. جس وقت کوئی چڑیا کا بچہ بھی کسی کی اجازت کے، خان صاحب کی نالج کے بغیر بھی پر نہیں مار سکتا تھا. عمران ریاض خان اور ڈاکٹر معید پیرزادہ اور صابر شاکر اور فلانے یہ اماں جی کا باڑا سمجھ کر کے اور عمران خان کے ساتھ اسٹیج جو ہے وہ شیئر کیا کرتے تھے. حضور والا یہ چھوٹ بھی تو آپ ہی کی دی ہوئی تھی، اس لیے شاید آج مجھے سوال کرنے کی نوبت ہوئی. دیکھیے سر، ظاہر ہے میں کوئی سیکورٹی انچارج تو ہوں نہیں، نہ جلسوں کا منتظم ہوں. اب اس سوال کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ درست ہے سر، میں آگے بڑھتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک قابل مذمت واقعہ دیکھنے میں آیا. لندن میں ان کے گھر پہ ایک شخص نے حملہ کیا ان کے اوپر اور انہیں شدید مضروب کر دیا، جس میں وہ بے ہوش ہوئے. پھر ان کے بعد ان کا ایک جو ہے وہ اسپتال لے جانے کے والا واقعہ بھی ہوا. لیکن دیکھنے میں پھر ایک اور انفارچونیٹ سین آیا اور وہ یہ کہ وہ ویب سائٹ جس کو کافی عرصے پہلے بین کیا گیا تھا پاکستان میں، تاہم وہ وی پی این کی مہربانی سے آج بھی فنکشنل ہے، اس ویب سائٹ سے باقاعدہ جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع ہوا. اس کے بعد پھر پرو پی ٹی آئی انفلوئنسرز نے اس کو جو ہے وہ زبان زد عام کرنا شروع کیا کہ یہ حملہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈی جی ایس پی آر کی اس ایک بات سے جو انہوں نے کہی تھی ریگارڈنگ فلانا یہ اس کا اس سے کوئی کنیکشن ہے. سر یہ ہر مرتبہ اس طرح کے اتفاقات کا محور صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکرز یا اس کی قیادت ہی کیوں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ زور زبردستی کسی کو قیادت کہہ رہے ہیں، کسی کو ورکر کہہ رہے ہیں، تو کوئی نون بندہ تو ہے نہیں. دوسری بات ہے کہ جو برطانیہ کا کرمنل ایڈمنسٹریشن جیسا سسٹم ہے وہ دیکھ لے گا اس کو. جو بھی معاملہ ہوا ہے تو قابل مذمت بات نا جی، شہزاد کے اوپر حملہ ہو یا کسی اور کو بھی اوپر ہو تو اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے. باقی سوشل میڈیا پہ کوئی اتنا زیادہ میں تو کبھی انفلوئنس ہوا نہیں اور فرینکلی میں تو کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا. نہیں، لیکن آپ یہ تو تسلیم کریں گے کہ سوشل میڈیا سے آج کل لوگوں کو انفلوئنس تو کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں اسی ایک عمل کا شاخسانہ ہے. پاکستان میں تھوڑی ہوتا ہے نور بھائی، وہ تو ساری طرف ہوتا ہے اور انفلوئنس کی کاؤنٹر انفلوئنس بھی تو ہونی چاہیے نا. اب حکومت کی کارکردگی بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں آج سہیل افریدی گئے ہیں لاہور میں جی، تو یہ حرکتیں ہیں جو کرنے والی ہیں جو حکومت کر رہی ہے. یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، کیا مطلب وہاں پہ ڈرامے لگائے گئے ہیں، کیا مذاق بنایا گیا ہے، کیا اس طرح سے ہوتا ہے. یعنی کس قسم کے سوالات وہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں. شرم نہیں آنی چاہیے. بحیثیت پنجابی جو ہے مطلب مجھے تو اپنی اس پہ شرمندہ ہوں. اس قسم کی جو ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی بات پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. انتہائی ہم پس قد ہو گئے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں.
تو یہ بڑی آج بھی جو لاہور میں ہوا ہے وہ بھی قابل مذمت بات ہے، وہ بھی بہت ہی ایک قابل اعتراض بات ہے. اس طرح سے تو نہیں ہوتا. کبھی درست بھی ہے. کوئی مہمان آئے تو آپ ان کو عزت دیتے ہیں. اور پختونخوا سے اگر اس قسم کی باتیں لاہور سے ہوں گی تو پھر نفرت بڑھے گی. آگے صوبائی تعصب بہت بڑا ہوا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ متوازن فضا قائم کی جائے، کوئی جس میں کشمکش کم ہو، جس میں جو ہے وہ چیزیں کوئی نارمل سطح پہ چلے، ٹمپریچر کم ہو. پھر دوسری جانب حکومت کی زیر سرپرستی کچھ صحافی اس طرح کی باتیں کریں تو بڑی مایوب بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے پنجاب کے لیے. سر، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ سہیل آفریدی پاکستان کا یورپ دیکھنے لاہور آئے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، جو کچھ یہاں دیکھیں اسے کے پی میں جا کے لاگو کریں. پشاور گندا بہت ہے. سر کیا کہیں گے؟ لاہور جنہوں نے لاہور دیکھا ہوا ہے، ہم تو کیونکہ پلے بڑے ہیں تو میں آج آپ کو گندے لاہور لے چلتا ہوں. تو یہ جو 4 بتیاں ہیں یہ تو نہیں ہے ترقی، یہ تو نہیں ہوتی جو کہ صرف سامنے نظر آئے اور آپ اس کی جو ہے وہ کلابیں ماریں. کیا آپ شام باغ سے ذرا پنڈی سے شروع ہو جائیں، آپ میرے علاقے میں آ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ کس قسم کے وہاں پہ ہسپتال رکا دیے گئے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر. سڑکیں جو ہیں وہ بھی اس طرح سے رکوا دی جاتی ہیں. یہ تو ان کا پرانا جو ہے عظمہ بخاری سے تو خیر میں بہتر بات ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ تو یہی ہر وقت مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں. تو اب ہماری بہن کیا تبصرہ کریں ان کی گفتگو کے اوپر. عامیانہ گفتگو کرتی ہیں اور اس میں ڈیپتھ ہوتی نہیں ہے. اب یہ جو باتیں یہ کر کے کیا وہ مطلب کیا وہ بڑا بننا چاہ رہے ہیں. تو بڑا بننے کے لیے تو آپ کے عمل ہونے چاہیے. آج یہ آپ ایک عوامی جلسہ نہیں کر سکتے. سہیل آفریدی سے تو آپ گھبرا گئے ہیں اور وہ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں سنجیدگی کی کوئی گفتگو ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے جو رپورٹ ہوئی ہوگی؟ اس میں کیا سنجیدہ ایلیمنٹ ہے؟ کوئی سنجیدہ ایلیمنٹ نہیں ہے، مسخرہ پن ہے زیادہ. درست ہے سر. لیکن اسد قیصر صاحب کا بھی ایک تنبیہی بیان میرے سامنے موجود ہے. کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی 8 فروری کو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لیے تیاریاں ہم کر رہے ہیں. 8 فروری کو تحریک انصاف یوم سیاہ منائے گی اور ساتھ ہی ساتھ تاجر برادری سے شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی اپیل کریں گے. سر، پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں پی ٹی آئی والے اور تجزیہ کار، معیشت دان کوئی بھی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں اور آپ کو تو خیر زیادہ ہی علم ہے. اس ایک وقت میں کہ جب معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، کساد بازاری عروج پہ ہے، مفلسی وزراء کو چھوڑ کر کے اور باقی تقریباً ہر دروازے پہ ہے، لیکن وہاں پھر ایک اور پہیہ جام ہڑتال، ایک اور شٹر ڈاؤن، اور وہ بھی ایک ان اچیویبل ٹاسک کے لیے، یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات یا ان کی رہائی یا بالفاظ دیگر کچھ اور بھی آپ کہیں. یہ آپ کے خیال میں صحیح تحفہ ہے پاکستان کے تاجروں کو؟ دیکھیے ایک سیاسی عمل ہے. اگر حکومت جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے تو بہتر ہے کہ ملاقات بھی کرا دے اور انڈلج کر لینا اپنا اپوزیشن کو. جب آپ انگیج کریں گے تو پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے. جب آپ انگیج نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ اپنا اپوزیشن کے پاس تو نور صاحب اور کوئی کام اور کوئی اپروچ ہوتی نہیں. لیکن وہ تو ہر چیز کر چکے ہیں، عدالتوں میں جا چکے ہیں، ذاتی احکامات بھی عمل درآمد نہیں ہو رہے، قانون پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور امن احتجاج ہوتا ہے تو واٹر کینن یوز کر دیے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے نا پھر احتجاج کے علاوہ پھر اور کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ یا تو گورنمنٹ انگیج کرے یا وہ کہے. تو اس میں جیسے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، مذاکرات کی بات انہوں نے کی ہے، ایک اچھی بات ہے. اس کو جو ہے ویلکم کرنا چاہیے. اور اس کو جو طریقے تفصیل پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے، اب اس پہ وہ واک دا ٹاک کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی گفتگو سے بڑھ کے کوئی تھوڑا عمل درآمد بھی کریں تو اس کو آگے بڑھائیں. اچھی بات ہے. پاکستان میں صورتحال کو متوازن ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ سب کے فائدے میں ہے، پاکستان کے فائدے میں ہے. جو سیاسی جو ایک آپ سمجھیں کہ جو چپکش ہے وہ تو جتنی کم ہو سر اتنی اچھی ہے. مجھے سر فواد چودھری صاحب کا ایک بیان بھی میرے سامنے موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، سہیل آفریدی سے گزارش ہے اپنا لہجہ سخت نہ کریں. یعنی یہاں فواد چودھری صاحب کی اس بیان کی روشنی میں مذاکراتی ماحول بھی ان کو بنتا دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے جو بال ہے
وہ پی ٹی آئی کے یعنی سہیل آفریدی صاحب کے کورٹ میں ڈال دیے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی یا سہیل آفریدی صاحب جو اتنے اگریسو موڈ میں اس وقت ہیں باوجود بہت سارے وجوہ کے سبب، کیا وہ رسپونڈ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں یا عمل درآمد اس پہ ہوگا؟ دیکھیے سہیل کے جو تلخ باتیں انہوں نے کل کی وہاں پہ حیات آباد میں، تو یہ اس کانٹیکس میں بات تھی، لیکن آج جو لاہور میں ہوا تو پھر آپ سہیل کو کس منہ سے ہم روکیں گے؟ دیکھیں نا، اگر آپ یہ ہم کہتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پھر تحریک انصاف میں ایک سوچ ہے نا جو کہ اس قسم کی باتوں کو ڈسکریج کرتی ہے. آپ بتائیں کہ جیسے مطلب ہم لوگ تو کس منہ سے ان کو منع کریں؟ جب آپ جا کے اس قسم کی باتیں کریں گے، اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کریں گے، لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کریں گے، پورے آج پنجاب کی عوام کو رسوا کر دیا گیا ہے موٹر وے کے اوپر صرف سہیل آفریدی کہنے کی وجہ سے. تو دوسرے یہ بھی تو ہوتا ہے نا، آپ زیادہ تو دیکھیں بڑا جو دل ہے یا بڑا دل گردہ تو حکومت کو رکھنا ہوتا ہے. حکومت اس طرح تو آتی نہیں ہے. حکومت الٹا وہ کام کرتی ہے جس سے جو ایفرٹس ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. اب وزیر اعظم نے کہہ دیا تو اس کے بعد نون لیگ نے تو کسی بھی لوگوں کو اس قسم کی بات کرنی نہیں چاہیے. ان کو تو رادر اپنے وزیر اعظم کی جو بات کہی ہوئی اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے نا جی. سر لیکن نون لیگ میں بھی خواجہ سعد رفیق جیسے افراد تو موجود ہیں جن کی آواز مطلب شاید اکا دکا ہی آواز ہو، لیکن وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں. وہ قابل ستائش بات ہے جی، قابل ستائش بات ہے. اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہیے. حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سر حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اس میں تو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن خان صاحب ایک سٹیپ قدم ایک پیچھے جاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اب جیل میں تو بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہاں پہ جائیں بھائی؟ نہیں مطلب خان صاحب کا مطلب پی ٹی آئی رہنما، پی ٹی آئی کارکنان، پی ٹی آئی قیادت. نہیں وہ تو پھر عمران خان صاحب کی جب آپ ان کو کہتے تنہائی میں رکھیں گے تب یہ بات ہوگی، ایکسیس نہیں دیں گے تو پھر لازمی بات ہے نا، پھر جلن تو ہوتی ہے نا جی، پھر دل کڑتا تو ہے. تو اس بات پہ بھی تو دیکھیں نا دونوں طرف سے تالی بجنی ہے نا جی. تو معاملات جو ہیں اس کو جو ہے وہ طریقے سے رکھا جائے، دونوں طرف سے بہتر ہے. ایک ایک قدم کیوں، دو قدم پیچھے چلیں سارے. سر حکومت نے تو یہ فارمولا بھی دیا تھا، یا حکومتی وزراء تو یہ فارمولا بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ خان صاحب ایک اپالوجی دیں اور اس کے بعد قصہ مختصر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ باہر مزے کریں یا اندر مزے کریں اور ہم حکومت کرتے ہیں. اس پہ بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی. اپالوجی کس بات کی؟ 9 مئی اینڈ آل دیٹ. تو 8 فروری کی اپالوجی حکومت کر لے. جب ایک شخص نے کام ہی نہیں کیا، جب ان کے اوپر الزامات ہیں، تو آپ جب معاملہ ان میں جو شامل ہیں، جو ان کی ویڈیوز ہیں، ان کو سزائیں دیں نا. پاکستان تحریک انصاف کا تو ہر بندہ ہے، انہوں نے مریخ سے بھی پکڑ کے بیچ میں ڈال دیے، نیپچون پہ تھا اس کو بھی ڈال دیا. اس طرح سے تو دیکھیں نا پولیٹیسائز کیا نا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ وہ محمود الرشید صاحب کو جو 33 سال کی سزا ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی بھیجائیں آپ کے خیال میں؟ 100% بھیجیں جی. اور وہاں پہ کیا محمود الرشید صاحب کا یا ان کی عمر 70 سال ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو ٹرائل جو ہے 2.5-3 سال کے لیے آپ نے سب لوگوں کو بتایا جو ہماری خواتین رہنما ہے یا کارکنان ہے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے. 35,000 بندہ ہے ہمارا جھوٹے پرچوں میں، اس پہ بھی تو غور کریں نا سر. سر تو یہ پھر فروخ حبیب اور اس طرح کے مراد راز جیسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ 9 مئی کی ذمہ داری بھی قبول کی اور ویڈیو اپالوجی دی اور اس کے بعد اب وہ گوشہ گمنامی میں ہیں یا شاید مزے کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں پھر انہوں نے کوئی یعنی سستا سودا نپٹا دیا؟ اسے پولیٹیسائز ہو گیا نا سر. دیکھیں کس قانون کے تحت اگر کوئی کہتا جی میں شامل تھا، مراد راز اور فرق حبیب صاحب کا نام لیا ہے. فرق کا تو خیر مجھے نہیں پتا زیادہ، لیکن مراد راز کی تو آئی جی کی پریس کانفرنس ہے، کس قانون کے تحت ان کو معافی دی گئی ہے؟ دیکھیں نا یہ بھی تو سوال ہے نا. آپ نے یہ جو اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی معافی اس طرح سے تھوڑی ہوتی ہے. تو جزا کا بھی کچھ طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ نے جو بے گناہ ان کو ڈال دیا، جو گنہگار ان کو چھوڑ دیے. اسی سے 9 مئی جو ہے مشکوک نہیں ہو جاتا اس کے کیس کو. جنہوں نے وہاں پہ ویڈیوز آئی ہیں ان کو دیں نا، پکڑ کے سزا دیں، کیوں نہیں دیتے؟ لیکن کیونکہ مقصد جو ہے 9 مئی کی آڑ میں پی ٹی آئی کو سزا دینی ہے، تو پھر اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے یا اپنا معاملہ کیا جاتا ہے. درست ہے سر. جاتی ہے نا سر. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہم سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہ تھے فیصل چودھری صاحب.
تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. گفتگو آپ نے سنی. یہاں ایک کمرشل بریک پہ جائیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ بس تھوڑی دیر میں شامل گفتگو ہوں گے. سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں اس ایک گفتگو میں, جس کا آغاز ہم نے کیا تھا. فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں, تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو بھی سمجھے جاتے ہیں, خاصی مؤثر آواز ہیں. ان سے ہم نے جس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا, خاصا سنگین معاملہ ہے. آرمی چیف سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے قتل کے مطالبے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان نے اس معاملے کو خاصی سنجیدگی سے ٹیک اپ کرتے ہوئے برطانیہ کے ہوم آفس کو اس سے رجوع کر لیا ہے, اس کو خط لکھ دیا گیا ہے اور برطانیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ ان تمام واقعات کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ, ایک سانحہ, ایک انہونی پیش آئی تھی. ان کے گھر میں ان کے دروازے پر ایک بدبخت نے ان کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اور پی ٹی آئی انفلوئنسرز میں سے اکثریت نے, خاص طور پہ وہ ویب سائٹس کہ جو پی ٹی آئی کے حق میں بولتی ہیں, جو پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خاصا نوائز کریٹ کرتی دیکھی گئی ہیں ماضی میں بھی, انہوں نے اس معاملے کا اشارہ ایک خاص طرف کیا اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا اشارہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو کیا یہ درست فعل ہے؟ کیا یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے؟ کیا یہ ہمارے عناصر جو اس حد تک باغی ہو چکے ہیں, کیا یہ ہمارے یوٹیوبرز, یہ ان کی اس حد تک بغاوت ہے کہ جو حکومت کو یا ریاست کو کمزور سمجھ کر کے اور من مرضی کرنے پہ اتر آئیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. بالکل ٹھیک ہو جی. سینیٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سر میں نے جو ابھی گفتگو کی ہے میرا خیال ہے آپ نے اس کو سن لیا ہوگا بغور. چارج بڑا سیدھا سیدھا سا ہے کہ حکومتی نااہلی جو ہے وہ اس ایک عمل کا پیش خیمہ بنی ہے کہ اب اندرون ملک کے بعد بیرون ملک سے یا شاید نہ جانے کہاں سے اب سوشل میڈیا انقلابی یا نام نہاد جہادی اب وہ آرمی چیف سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کر کے, پہلے تو صرف دہائی دی جاتی تھی, اب وہ ان کے قتل کا مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیے گئے. دنیا میں پتہ نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میری نالج میں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ اس قسم کی جہالت دیکھی ہے. حکومتی کمزوری کے اینگل سے اگر آپ جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی ہے کہ بیرون ملک میں جو بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں, سب سے پہلے آپ کو بتاؤں جو ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی جماعت ہے پی ٹی آئی, یہ اس کا ہی رویہ ہے, یہ اسی کے لوگ ہیں. آپ ان لوگوں میں دیکھیں گے وہ پہلے یہاں جا کے مسلط ہوا تھا تو یہی لوگ اس کے ساتھ صبح شام. اب اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی واحد سیاسی جماعت سے میں نہیں کہتا کہ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی جماعت اپنے ملک کی فورسز پہ نہ حملے کرتے ہیں اور نہ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اتنی سختی نہیں کی. 9 مہینے اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا, 26 نومبر نہ کیا ہوتا, یہ چیزیں یہاں کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں امن آنے نہیں دیتی. یہ ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے. اب بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یوٹیوبر ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف, ہماری فورسز کے خلاف. سر تھوڑا سا میں یہ پوچھنے کی اشارت کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ شرارتی یا نافرمان
یا باغی عناصر ہیں کہ جن کی جوتے بازی ہونی چاہیے تھی؟ سوال در حقیقت میرا یہی تھا، جواب اگر آپ کا یہیں سے آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ سر حکومت اور ریاست ان کے پاس لوگوں کو سیدھا کرنے کا ایک طریقہ، ایک مجرب نسخہ ہوتا ہے جس کے بغیر مطلب پاکستانی قوم، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ سگنل پہ اگر آپ لوگوں کو گاڑیاں کھڑی کرتا دیکھیں، پارکنگ میں لوگوں کو اپنی من مرضیاں کرتا دیکھیں، یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہاں کوئی لاٹھی بردار، کوئی بندوق بردار نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی نیکوکار موجود ہوتا ہے تو سب کی جو ہے وہ دشائیں، سب کی سمتیں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھنا یہی چاہ رہا تھا کہ حکومت اور ریاست کے پاس وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے، وہ جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو کسی کے بھی سر پہ طبلہ بجا سکتا ہے، کسی کو بھی راستی دکھا سکتا ہے، وہ کہاں رہ گیا سر؟ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ ہم جو حکومت ہوتی ہے نا ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود حفاظت کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، لیکن وہ عناصر جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر قانون سخت بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ نے خود ہی بات کر دی کہ 9 مئی 26 نومبر یہ جو لوگ تھے ان کو سزائیں ہوئیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ سزا کیوں دیا آپ نے، یہ تو جی یہ سیاسی سزا ہے۔ او بھائی یہ سیاسی سزا نہیں ہے، آپ نے کیا جا کے GHO پہ حملہ، آپ لوگ گئے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے PTI کے، آپ لوگ ہیں وہ ایک لیڈر کا بھانجا ہے جس سے پینٹ اٹھائی ہوئی تھی، اور آپ کہیں گے کہ ہم نہیں ہیں۔ آپ ہمیں اس کی وہ یاد ہے، یہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی فوٹیج بتائیں، CCTV فوٹیج بتائیں۔ بھائی سب کو پتا ہے وہ کون سے، وہ یاسمین راشد اب یہ کہتے ہیں جی کہ وہ لیڈیز ہے جی، آپ اس کو، اس کی اتنی عمر ہے آپ اس کو سزا کیوں دی؟ بھائی جب آپ جرم کریں گے تو جرم جب ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جرم کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہاں یہ ضرورت ہے کہ جس کی ایج زیادہ ہے اس کو سزا کم دی جاتی ہے، لیکن جرم تو اس نے کیا ہوتا ہے نا۔ اب ہم نے تو نہیں کہتے سارا کچھ کریں۔ اب یہی لوگ، ان کے لنک سارے UK میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جتنی کیا کہتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کرتا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے کہ یار یہ پاکستانی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان یا برطانیہ سے جو احتجاج کیا اور ایک مراسلہ بھی لکھا ہے، یہ ضروری ہے، میرا خیال ہے اس پہ عمل ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ کسی ملک پہ بیٹھ کے اگر دوسرے ملک کے وزیر اعظم یا اس کی جو ایک فورسز ہے ان کے خلاف وہ لوگ بیٹھ کے وہاں حملے کریں اور وہاں ان کو قانون حرکت میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب قانون حرکت میں وہاں آنا چاہیے اور ضرور آئے گا، لیکن اگر یہ جو لوگ میں نے لنک بتایا ہے، اگر یہ جس طرح چاہے وہ یوٹیوبر پاکستانی ہیں لیکن وہ وہاں کی انہوں نے شہریت لی ہوئی ہے یا باہر کسی ملک کی، لیکن یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت ان کو ڈس آن کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں کہتے نہیں کہ تم ہمارے نہ تم PTI کے ہو؟ نہیں سر، میں تھوڑا سا قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے آپ سے ایک فریاد کرنا چاہوں گا۔ حضور والا، یہ تو سیاست کا پرانا چلن ہے کہ کام نکل جانے کے بعد پھر آپ اس کو ڈس آن کر دیں۔ گلو بٹ نامی ایک کیریکٹر تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے جو حرکتیں کی اس کے بعد پھر اس کو انورٹڈ کاماز میں شان سے ڈس آن کر دیا گیا، لیکن سب کو پتا ہے گلو بٹ کیا کر رہا تھا اور کس کے لیے کر رہا تھا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ اب تو جو کام لینا تھا وہ تو لے لیا، 9 مئی تو ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن اب این اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی تکریم اقوام عالم میں دلائی، این اس وقت کہ جس وقت فیلڈ مارشل کی محبت کا دم بھرتے نہیں تھک رہا وہ ڈونلڈ ٹرمپ، این اس وقت کہ جب وزیر اعظم پاکستان کو الحمدللہ فضاؤں میں سلامیاں مل رہی ہیں، حضور والا جب ہم اقوام عالم کے داماد چل ہی رہے ہیں تو ہم ایک فرمائش تو ان سے کر سکتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ پہلے ان بدبختوں کو جو ہے وہ ایکسپیل کرو اپنے یہاں سے، ان کو جوتے مار کے نکالو یا ان کو قرار واقعی سزا دو، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان یا اگر ہماری سرکاری اتھارٹی اگر اقوام عالم سے، امریکہ سے یا برطانیہ سے یہ فریاد کرے تو کیا آپ کی دادرسی نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ جوان جو لوگ ہیں جنہوں نے حملے کیے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جب بھی کوئی پاکستان میں بہتری آتی ہے تو ان کے پیٹوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ خلاف چلتے ہیں، پاکستان میں امن آنے نہیں دیتے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں نہیں، یہ اگر یہ بے وطن پاکستانی اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ کیوں ٹویٹ نہیں کرتا؟ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو کہتا کہ یہ لوگوں کے خلاف بات بھی کرو؟
بات یہ ہے کہ یہ تو بحث جواب برائے جواب ہے، یہ اس سوال کا مناسب جواب تو نہ ہوا. کائنڈلی میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اقوام عالم کی دامادی کون لوٹ رہا ہے؟ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، افراد. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو انکیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اون کیوں نہیں کرتا؟ عمران خان نے اون کرنا ہوتا تو وہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے او اے ڈی جی کہتا. عمران خان نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ او اے ڈی جی آئی ایس پی آر. سر کوئی خدا کا خوف کریں. عمران خان نے یہ کرنا ہوتا تو 9 مئی ہوتا. عمران خان نے یہ کرنا ہوتا تو آپ لوگ وزیر اعظم اور سینیٹر اور فلانے ہوتے، پھر وہی نہیں چل رہے ہوتے. سر تو دیکھیں نا، آپ نے ایک بات کر دی کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ جو گھر میں بیٹھے لوگ تھے. اب آپ نے کہا ہمارے وزیر داخلہ لندن گئے، یو کے گئے، انہوں نے جا کے وہاں ایک منصب سے وہاں ملے، ان کو یہ پورے لکھ کے ہر چیز دی کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمیں چاہیے، یہ وانٹڈ ہے ہمیں، اور یہ معاہدہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا اور برطانیہ کا اور پاکستان کا ایسی کوئی آپس میں معاہدہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ہم جو دشمن بیٹھے ہیں یا وہ وانٹڈ لوگ وہاں اگر اس ملک میں بیٹھے تو ہمیں وہ دے دے. اگر یہ سائن ہو گیا تو اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں نا قانون یا دنیا کا انصاف سے ہم بھی بیٹھے ہوئے باہر، تو جو باہر چلا جاتا ہے پھر پاکستانی حکومت صرف ایک اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے یا تعلقات کی وجہ سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح پاکستان نے احتجاج کیا ہے برطانیہ کے ساتھ، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہاں کے لوگ جو جس کا وہ دعویٰ بھرتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ساتھ ہیں، تو میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بات یقینی ہے نا کہ 9 مئی ٹھیک ہوا ہے، 26 نومبر ٹھیک ہوا ہے. ان کے احتجاج میں جو غیر ملکی بندے پکڑے جاتے ہیں، اسلحے والے پکڑے جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک ہی ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ کیوں کہتے ہیں ہم باہر کے ملکوں سے ہم صرف اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے یا ان کو ہم اس پہ اعتماد میں لے کے ان سے یہ اگر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ ان بندوں کو لے کے آئیں گے. لیکن ایک بات ہے نا کہ ہمارا ملک ہے جو کہتا ہے جی میں سیاسی جماعت ہوں پی ٹی آئی، اور وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملے، چاہے وہ عظما اپنا کیا نام ہے عمران خان کی لیما بازی ہے، وہ انٹرویو دیتی ہے ہندوستان میڈیا پہ اور وہ کہتی ہے کہ سندور 2 ہوگا تو عمران خان باہر آ جائے گا. اس طرح کی باتیں میں نے آج سے پہلے کسی سیاسی جماعت کی نہیں سنی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ سیاسی جماعت تو ہم نہیں کہتے اس کو، لیکن یہ پہلی سیاسی جماعت ایک ایسی بنی ہے جو اپنے ملک پہ حملے کرتی ہے، اپنی فورسز پہ حملے کرتی ہے. اگر آپ IMF سے معاہدہ کرنے جائیں تو یہ ان کو خط لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاہدہ کیا تو ہم یہ معاہدہ آ کے ختم کر دیں گے. یہ جب جاتا ہے تو یہ پیٹرول 40 روپے سستا کر کے جاتا ہے، IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ کے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ایسی مائن بچھا کے جا رہا ہوں کہ آنے والے اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی اب کی اور اس نے جو کچھ تباہی کر دی، اس نے پاکستان کا ہر ملک سے رابطہ ختم کر دیا. کوئی ملک ہمارے ساتھ رابطے میں رہا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ اس کو یاد کریں، یہ کہتا تھا کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے مجھے فون نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بات کرتا ہے تو سٹارٹنگ ہی یہاں سے کرتا ہے کہ فیلڈ مارشل از ویری بریو مین، پرائم منسٹر پاکستان از ویری گڈ. مطلب یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. تو ہماری خارجہ پالیسی تو بہتر تھی، تو ہر چیز تباہ کر کے چلا گیا. اب ہم نے انڈیا کو مارا، اس کو خوشی نہیں ہوئی. یہ واحد لوگ ہیں جو کہتے تھے یہ کیا ہوا، ان کے دل میں یہی ہے کہ کسی طرح اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان میں خرابیاں آئیں، ہندوستان اٹیک کرے تو عمران خان باہر آئے. یہ تو ان کی سوچ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن حضور میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بنیان المرصوص ہوا تو یہ عمران ریاض اور اس طرح کے جتنے بھی نٹھلنے ہیں یہ وہاں باہر بیٹھ کر کے اور بکواس کر رہے تھے. ابھی پھر دوبارہ انہوں نے پرپرزے نکالے، پھر دوبارہ انہوں نے ہذیان بکنا شروع کیا ہے. وہ محیط پیرزادہ جیسا آدمی جو پہلے جو ہے وہ دست شفقت سے فیضیاب بھی ہوتا رہا، اب وہ نمک حرام وہاں بیٹھ کر کے اور جو ہے وہ آل فال قسم کے ویلاگ بنا رہا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں انقلاب لانے کی ترکیبیں سکھا رہا ہے. یہ عمران ریاض جو گدھے پر بیٹھ کر کے اس نے گدھے کو بھی شرمندہ کیا اور گدھے پہ بیٹھ کر کے یہ باقاعدہ لندن چلا گیا. وہ شاہین سہوائی جو زندگی بھر صحافت کا چورن بیچتا رہا اور اب جا کر کے اس نے اپنی اوقات دکھائی ہے. وہ وجاہت سعید خان جو باقاعدہ پرویز مشرف اور باجوہ کا انٹرویو کیا کرتا تھا، اور ایسے تو نہیں کر سکتا باجوہ اور مشرف کا انٹرویو کوئی. میرا بھی نام گیا تھا مشرف صاحب کے انٹرویو کے لیے، مجھے تو دید نصیب نہیں ہوئی کہیں.
تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی اپنی خامیاں بھی تو ہیں کہ ہم شاید پرایوں پر زیادہ جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، اپنی کالی چمڑی ہمیں ذرا راس نہیں آتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ لوگ، مجھے صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے ابھی ان کا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے وہاں زندگی تنگ ہو جائے گی. ان کو وہاں کو پاکستانی ہے نا، میں بھی باہر رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، میں 28-30 سال سے لندن میں ہوں. اب اوورسیز جو ہے نا، اب ان کی شکلیں نہیں دیکھیں گے، ان کو مار پیٹ وہاں ہوگی، ماریں گے ان کو وہ. کیونکہ وہ جب دیکھیں سیاسی جماعت کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، آپ اپنی فورسز پہ اور اپنی فورسز کے سربراہوں کو کبھی برا بلا نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ لوگ جو ہے، یہ آپ کل کہیں کہ یہ پاکستانی ہے، میں نہیں مانتا. کیا پاکستانی کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں 30 سال سے باہر پاکستان، ہم تو پاکستان سے زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ میں یہ کہوں جی کہ ہم پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ جو اوورسیز ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان کی جب عزت کی بات آتی ہے تو ہم اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو انڈیا کے لوگ رہتے تھے، جب اس طرح کی بات ہو تو ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ اچھی بات کی، پاکستان ابھی اس کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے. لیکن سر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. آپ حکومتی رکن ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کس کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سر عمران خان کے ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. نواز شریف کے دور میں ہوا، اس دور میں ہو رہا ہے، پچھلے دور میں تو خیر حد ہی ہو گئی تھی. مطلب کون ہے کہ جس نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھویا؟ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو اٹھا کر کے اور ان کو جو ہے وہ چمکا کے اور سرخی پاؤڈر لگا کر کے اور ان کو جو ہے وہ کام لے لیا جاتا ہے. اور جیسے عمران ریاض خان کی میں نے آپ سے بات کی، جیسے میں نے محیط پیرزادہ کی بات کی، جیسے میں نے اوروں کی بات کی. سر اس وقت بھی ہر دفعہ کی طرح اپوزیشن آپ پہ یہ الزام لگاتی بھی ہے، اور آپ کے ایون حکومتی اراکین نے اس بات پر شور شرابہ کیا ہے کہ آپ نے سرکاری ٹی وی میں کچھ ایسے پرو پی ایم ایل این لوگوں کو نوکریاں دیے خطیر معاوضوں پر. کچھ ایسے انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا جو کی ہیں، آپ نے ان کی بھی جو ہے وہ بڑھوتری کے لیے کافی کار خیر جو ہے وہ انجام دیا ہے. تو سر پھر یہ اللہ ہمارے کس دن کے لیے کام آئیں گے؟ یہ عمران ریاض کا منہ کیوں نہیں توڑتے؟ یہ کیا نام اس کا، گورو آریہ، یہ اس کا دانت کیوں نہیں توڑتے؟ یہ کیوں ہم بیٹھ کر کے ریسیونگ اینڈ پہ سے منہ تاکتے رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر کے اور نکل جاتے ہیں؟ ابھی ہم نے جو بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، آپ اگر ان لوگوں کو نام جانتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں ضرور ان کو. سر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں ان تمام کے 17 افراد کے ناموں کی لسٹ موجود ہے. ہمارے اب تک نیوز نے اس کے حوالے سے باقاعدہ 2 منٹ کی اسپیشل رپورٹ بنا کر کے چلائی ہے. میں اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں. اور بولیے. لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں، اگر آپ وہ مجھے نام دیں گے تو میں ضرور اس سے بات کروں گا. میرا نہیں خیال کہ ہمیں پتہ ہو کہ ایسی کالی بھیڑیں اگر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس وقت بھی باتیں کرتے تھے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اس حکومت کا وہ ساتھی تھے اور اس وقت وہ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیوں نہیں دیتے. جناب آپ نے کچھ اور سمجھا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں جواب تو میں دیکھ رہا ہوں جی، پی ٹی وی میں بھی جو لوگ بیٹھے وہ بھی دیتے ہیں، آپ لوگ بھی دے رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک سچے پاکستانی ہیں نا سر. بات یہ ہے کہ سچا پاکستانی تو فی سبیل اللہ ہی کرتا ہے، اور یہاں سچوں کے ہاتھ میں صرف رام بھروسے ہی ہوتا ہے. مطلب سچوں کے ہاتھ میں آتا کیا ہے آپ سمجھیں، اور جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو پی ٹی وی پہ جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے. سر مطلب ہم لوگوں کے کیا کانٹے لگیں گے؟ میں ایک بات بتاؤں، ہر چیز کا جو حکومت میں بیٹھے بندے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا. آپ جیسے صحافی اگر وہ چیز ہمارے علم میں لائیں گے تو یہ چیز ہم ضرور اٹھائیں گے. لیکن وہ کالی بھیڑیں جو بھی بھاگ کے برطانیہ چلی گئی ہیں، امریکہ چلی گئی ہیں، ان پہ تو دیکھیں نا، وہ تو پاکستانی نہیں تھے نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ابن الوقت لوگ تھے، لالچی لوگ تھے، پیسہ کے لیے وہ بولتے تھے. وہ سارے لوگ کدھر گئے؟ وہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب اس کا دور تھا ادھر، جب یہ مسلط ہوا تو وہ صبح شام باتیں کرتے تھے، اتنی چوری ہوگی فلاں. میاں نواز شریف کے جو مل میں 200 انڈین تھا، میاں نواز شریف نے انڈیا میں اتنا ہزاروں کروڑوں روپیہ بھیج دیا. وہ کتنا جھوٹ تھا. وہ سب کدھر گئے؟ وہ یہ لوگ وہی تھے جو صرف پیسے کے لیے اپنا ضمیر بیچتے تھے. باقی بات یہ ہے تو سر ان کو سزا بھی ہو جائے، پھر جو لوگ یہ کرتے تھے ان کو سزا دلوا دیں. یہ عمران ریاض تو نہیں کرتا تھا.
عمران ریاض تو اب یہی کر رہے ہیں نا، عمران ریاض، اب اس کا میں نام بار بار مجھے ایسا نہیں لگتا میں نہیں، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جس وقت یہ سب ڈیزائن ہو رہا تھا اس وقت مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا جو آپ بھی نہیں کہہ رہے. نہیں دیکھیں، جن لوگوں کے یہ ساتھی تھے وہ لوگ کوئی بھاگ گئے، کوئی جیل میں چلے گئے، کوئی ملک چھوڑ کے چلے گئے، جو گھروں میں بیٹھے اپنی شکل نہیں دکھا سکتے عوام میں آتے ہوئے. تو یہ لوگوں کا تو یہ تھوڑے وقت جو اپنا انجوائے کرتے ہیں نا، اور وہ پاکستانیت ان کے سامنے کوئی نہیں ہوتی، پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو ان کا حال آپ کے سامنے. جزاک اللہ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. انجوائے پہ مجھے یاد آیا آپ کے اس آخری چلبلانے سے، اور مجھے تھوڑے سے آپ کے کھلکھلانے سے بڑا انجوائے میں نے بھی کیا. آتے رہیے گا، انشاءاللہ انجوائمنٹ چلتی رہے گی. آپ کے وقت کا میں ازحد مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے کسی مناسب وقت پر گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.